تصویر رکھتے ہیں، لیکن جتنے کردار ہیں دور رسالت سے لے کر کربلا تک، کسی نے موت کا ذائقہ بتایا نہیں کہ ہوتا کیسے۔ دنیا میں آنے والا آیا، یہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن موت کا ذائقہ بتا نہیں سکا، اس لیے کہ بتا سکتا آپ کو دنیا میں نہیں ہے۔ پوری انسانیت میں صرف ایک آواز ہے جو شب عاشور بلند ہوئی ہے، اور وہ آواز ہے جناب قاسم کی۔ پوچھنے والا وقت کا امام جب اجازت لینے آئے کہ بیٹا قاسم، بہت تمنا ہے موت کی، بہت تمنا ہے شہادت، یہ بتاؤ موت کو کیسا پاتے ہو؟ اس وقت ایک رات کے دولہے نے لڑائی لے کر کہا تھا کہ بابا شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ محترم، ایک جملہ ہے شب عاشور کی تاریخ میں سمویا ہو، جو موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہے، وہ ذائقہ ہے کیسا؟ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس ذائقے کو بنانے کے لیے حسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے فضائل کی منزلیں طے کرنی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، ذرا چشم تصور بات کیجیے، جتنے بھی کردار ہیں ان کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد بہت زمانہ خاموشی کے بعد وہ کردار سامنے آتا ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی نور کا ظہور اور اس کے اچانک کئی دہائیوں کے بعد کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور پھر تاریخ میں وہ کردار سامنے آتا ہے۔ یہ درمیان کا عرصہ ہے، کوئی بھی کردار کربلا کا اٹھا کر دیکھے، کیا درمیان کا عرصہ یوں ہی خاموش گزر گیا؟ کہ درمیان کے عرصے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تذکرہ کیا جائے؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تاریخ خاموش ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ ولادت سے لے کر براہ راست اس کارنامے تک آدمی پہنچ جاتا ہے جو روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ بس اسی پس منظر میں جتنا وقت مجھے میسر ہے اس شخصیت کا تذکرہ جسے جناب قاسم کہتے، ذرا سوچیے، امام حسن کا دور بیٹے کو بعد میں پہچانیے، پہلے باپ کا کمال دیکھ لیجیے۔ حضرت شہری صاحب کا جملہ ہے کہ امام حسن وہ امام ہے جو ایک دن بھی حسین کی امامت میں نہیں رہا، ایک دن بھی حسین کی امامت میں نہیں رہا، اور حسین جیسا 12 سال امام حسن کی امامت میں رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے فضیلت کا جملہ نہیں۔ باپ کا کردار کیا ہے بزرگان محترم؟ باپ کے کردار میں خاموش رہ کر منافقت کا چہرہ میں نقاب کیا۔ تھوڑا سا گوشہ بزرگان تھکیے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ کہ شعبان کے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ بھی حوصلہ پیدا کیجئے، میں بھی حوصلہ پیدا کرتا ہوں کہ جناب قاسم کے فضائل آنسوؤں کے بغیر آپ تک پہنچا سکوں، اگر ممکن ہو سکا۔ باپ کا کارنامہ کیا ہے کہ خاموش رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا جو نہ رسول سے ہو سکا نہ علی سے ہو سکا۔ اور وہ کارنامہ کیا ہے کہ مولا کائنات کو جو جانثار ملے وہ اتنی تعداد میں نہیں تھے، صفین کا مارکہ آپ کے سامنے، لیکن شب عاشور امام حسن امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ یہ کمال امام حسن علیہ السلام کا بیان مطلب جسے آپ صلح حسنی کہتے ہیں۔ 12 سال کے دور میں ایسے اصحاب تیار کر دیے جنہوں نے کربلا کو کربلا بنا کر پیش کر دیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا کارنامہ، جانثار تیار کرنے والا حسن
اس کے گھر میں جو جانثار تیار ہو رہا ہے اس کی عمر 4 سال ہے. میں گریز کی منزلوں میں ہوں. چاہے امامت کا گھر ہو یا عام آدمی کا گھر ہو، رشتہ تو ایک موجود ہے نا. باپ کا بیٹے کا رشتہ، ماں کا بیٹے کا رشتہ. ذرا اس ماں کا تصور کیجئے جس کی کل متاع حیات 4 سال کا قاسم ہے. کس طرح پرورش کی اس شہزادی. خدا کسی کو یتیم نہ کرے. بزرگان محترم دعا کیا کیجیے. یہ دور یتیمی کوئی آسان منزل نہیں ہوتی، لیکن اس شہزادے کا کوئی یاد ہی اسی طرح کیا جاتا ہے یتیم امام حسن. 4 سال کا سن ہے. زہر نے اثر کیا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. گھر میں ام فروا اور 4 سال کا قاسم. ایک دفعہ ماں نے سوچا کہ پھوپھی کو خبر کیسے کی جائے. 4 سال کے قاسم کی طرف دیکھا. پیغام دینا چاہتی تھی لیکن شاید پیغام نہ دے سکی. کیا کیا؟ قاسم کا گریبان چاک کیا، آستینوں کو الٹا، سر پہ خاک ڈالی. کہا بیٹے پھوپھی کے دروازے پہ دستک دے دینا تو وہ کچھ سمجھ جائے گی. 4 سال کا قاسم شہزادی کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی. اب تو قاسم کو اس حال میں دیکھا نا، زینب سمجھ گئی. سر پہ چادر رکھی اور ہائے بھائی کی صدا لگاتی ہوئی گھر تک پہنچی. میں کہوں شہزادی یہ مدینہ ہے، کوفہ تو نہیں ہے نا. اتنا وقت تو میسر تھا کہ سر پہ چادر ڈال کر پہنچی. وہ منظر دیکھا. تمام 4 سال کا بچہ یہ سارے منظر دیکھ رہا ہے. ادھر روح کو سے پرواز کی، ادھر شہزادہ قاسم کے سر پر حسین کا ہاتھ ہے. بیٹا گھبرانا نہیں، چچا موجود ہے. کیا کہنے اس یتیم کے جس کے سر پر حسین کا سایہ موجود. 4 سال کا سن، باپ دنیا سے رخصت ہوئے. اب پرورش کا انداز کیا ہے؟ ہر قدم پر ام فروا یہ دعا کر رہی ہے کہ میرا قاسم کربلا تک پہنچ جائے. رخصت ہوتے ہوئے امام نے قاسم کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بازو پر ایک تعویذ باندھ کر کے کہا جب کوئی مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا. بس تمام لوگ گزار. سینوں سال گزرتے رہے. 13 سال کا قاسم ہوا. قافلہ مدینے سے چلا. سوال ذہنوں میں بڑھتے گزار بولتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس سے زیادہ میں زحمت دے دوں کہ آخر ضرورت کیا تھی کہ امام حسین ایک رات کے لیے جناب قاسم کا نکاح کرتے، دولہا بناتے. سوالات کیے جاتے. ایک رات کے لیے قاسم کے سر پر سیرا سجانا. زائرین جاتے ہیں جہاں قیام گاہ حسینی ہے، وہاں ایک الگ کمرہ موجود ہے جسے شہزادہ قاسم کے کمرے سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بزرگان گرامی، کوئی کسی ماں سے پوچھے کہ ماں کے ارمان سہرے میں پروئے کب جاتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں اس کو بزرگان محترم جب بیٹے کے سر پر سیرا سجتا ہے نا تو بیٹے کے سر پر سیرا نہیں سجتا، وہ ماں کے ارمان پروئے جاتے ہیں. کربلا میں امام حسین نے کوئی شے ایسی چھوڑی نہیں جو قربان نہ کی ہو. کوئی رشتہ ایسا نہیں جو کربلا میں موجود نہ ہو. بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھتیجے کا رشتہ، بھانجوں کا رشتہ. وہاں ایک جذبہ ہے کہ ماں اپنے ارمانوں کو کیسے قربان کرتی ہے. جب بیٹا دولہا بن رہا ہو بزرگان محترم، یہ بیمار کربلا جانتا ہے نا کہ اس جذبے کو کیسے قربان کرنا ہے. ایک رات کا دولہا بنایا،
दूल्हा की शान से बनाया। सकीना ने आगे बढ़कर सर माथे को चूम कर कहा भैया मुबारक हो। बहनों ने साथ हल्का किया। जनाब कासिम को दूल्हा बनाया, लिबास शाहना पहनाया, सर पर अमामा बांधा। दूल्हा बनाने के बाद पूरी रात एक रात गुजारी। दूल्हा ने ये रात गुजारी कैसे? बार बार बेचैन होकर माँ की तरफ आता, मादर गिरामी इतना बताइए महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है? बस अहमद तमाम। एक रात का दूल्हा है ना, माँ ने सामने बिठाया हुआ है और क्या कह रही थी खुका सिंह, कल अगर तुमसे पहले कोई चला गया ना तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि हुसैन का बेटा था, ये कहेगी माँ के दूध की तासीर थी। बेटा मुझे जनाब सैयदा के सामने शर्मिंदा न करना। खुदा जाने वो रात कैसे गुजारी होगी। माँ चिराग जला कर बैठी है, इंतजार कर रही है, देख बेटा कासिम कल तुझसे पहले कोई ना चला जाए। रात ढलने लगी। अजीब जुमले बुजुर्गान गिरामी, मक्तल के अजीब जुमले। रात ढलने लगी। एक दफा पूछा मादर गिरामी कल महज़र शहादत में मेरा नाम है? माँ ने सर झुका लिया। बेटा मुझे क्या पता तेरा नाम है या नहीं है। सर झुका कर बैठ गया। एक रात का दूल्हा, जवाब मिला नहीं बुजुर्गान गिरामी। बच्चों की नफ्सियात होती है ना, जवाब ना मिले, मादर गिरामी सामने बैठी है, सर को झुका लिया। रात और ढली। एक दफा कुछ ख्याल आया, कहा मादर गिरामी अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर अपने चचा से पूछाऊं कि महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है। बुजुर्गान मोहतरम इजाजत दी। जनाबे कासिम अपने खैमे से निकले। यूं समझिए शादी के लिबास की खुशबू में बसा हुआ कासिम अपने खैमे से निकलकर हुसैन के खैमे में पहुंचा। क्या देखा? चचा नमाज पढ़ रहे हैं। सराने करीब आकर बैठ गया। अजीब मकसद के जुमले। इधर हुसैन ने नमाज तमाम की, उधर एक दफा कहा मुझे भैया हसन की खुशबू कहां से आ रही थी। मुड़ के देखा तो एक रात का दूल्हा शाहाना जोड़ा पहने हुए बैठा हुआ था। मकसद के जुमले हैं, सीने से लगाकर हुसैन इतना रोए कि बेहोश हो गए और एक जुमला कहा भैया हसन मैं करबला में अकेला रह गया हूँ। अजरुकुम अल्लाह, जरा चश्मे तसव्वुर कीजिए। अजरुकुम अल्लाह, वो बच्चा जो सवाल के जवाब लेने के लिए आया, जब चचा होश में आए तो एक दफा भतीजे की तरफ देखा, बेटा कासिम कैसे आए हो? चचा एक मसला पूछने आया हूँ, ये बताइए कल महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है? अजीब जुमले। जमीन पे बैठा हुआ कासिम बंद कबा बंधे हुए हैं, एक शाहाना जोड़ा पहना हुआ है। कहा चचा कल महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है? इमाम हुसैन ने अजीब जवाब दिया, ये नहीं कहा कि तुम्हारा नाम है या नहीं है। कहा बेटा कल तो महज़र शहादत में अली असगर का भी नाम है। बस ये जुमला सुना, एक दफा शहजादी ने अंगड़ाई ली, बंदे कबा टूट गए। खड़े होकर पूछा चचा मगर मेरा असगर तो खैमे में है ना, क्या ये मेरे खैमे ये जालिम खैमे तक आ जाएंगे? बिखरता हुआ कासिम, बंदे कबा टूट गया, सीने से लगा लिया। क्या कहा? बेटा कासिम तेरे होते हुए तेरी जिंदगी में इनकी मजा नहीं है कि ये वापस आएंगे, ये खैमे तक आएंगे। बुजुर्गान गिरामी खैमे से निकले, जवाब नहीं मिला, सर झुकाए हुए माँ के खैमे में दाखिल हुए। अब माँ ने अंदाज देखा ना, तारीखें लिखती हैं कि उन्हें फरमाद अजीब खामोश कन खातून थी, कभी किसी से बात नहीं की। अब इस अंदाज में कासिम को आते देखा, कहा बेटा जवाब मिल गया। कहा मादर गिरामी कोई पुराना लिबास मुझे फकीर वाला पहना दीजिए, मैंने सुना है वही कहीं नजफ की बस्ती है। बेटा क्या करोगे? मैं जाके दादा के रोज पे बैठ जाऊंगा कि बाबा ने वो चचा ने मुझे महज़र शहादत में शामिल नहीं किया। बस बुजुर्गान गिरामी वो जिसने 4 साल से कासिम को पाला था ना, एक दफा कासिम का हाथ पकड़ा, ज़ैनब के खाने में आई। कहा ज़ैनब मेरा सलाम कबूल करो। एक दफा ज़ैनब खड़ी हो गई, भाभी क्या बात है? कहा ज़ैनब मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। कहा भाभी आपने कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैं एक भीख मांगने आई हूँ, ये सुनना था। ज़ैनब खड़ी हो गई, भाभी क्या बात है? कहा मेरे साथ अपने माजाए के पास चलो। आगे आगे ज़ैनब, दरमियान में कासिम, पीछे उम्मे फरवा। इस तरतीब के साथ खैमे में दाखिल हुए। हुसैन ने ज़ैनब को देखकर सलाम किया। कहा बहन कैसे आए हो? इशारे से कहा ज़ैनब ने, भाभी कुछ कहना चाहती है। सर झुका के बस एक जुमला कहा कि भैया हुसैन ये मेरा फिदिया कबूल कर लो, ये यतीम मैंने करबला के लिए पाला था। अजरुकुम अल्लाह। बुजुर्गान गिरामी अब
ابھی قاسم کو سینے سے لگانا تھا کہ یہ کوئی ایک تعویذ کھول کر امام حسن کا وہ تعویذ جناب ام سلمہ نے امام حسین کے حوالے کیا، تعویذ چاک کیا، 2 سطروں کا ایک خط تھا اور خط کیا تھا، بھیا حسین کربلا میں نہیں ہوگا لیکن اگر قاسم اجازت مانگے مرنے کی تو اسے روکنا نہیں۔ امام حسین نے خط کو آنکھوں سے لگایا، امام کا حکم سامنے آیا، قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیلا، جا بیٹا تجھے اجازت ہے۔ بزرگان گرامی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب تک جتنے شہید کو اجازت ملی تھی وہ خیمے سے نکلتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، میدان میں جا کے شہید ہوتا تھا، حسین لاش کو لے کر آتے تھے، لیکن یہ شہید عجیب انداز کا شہید ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، نکلا ایسے جیسے تیر کمان سے نکلا ہے، تلوار کو نکالی ہے، خدا نور کو سلامت رکھی، تلوار کی تعریف کی ہے نا ارزق شامی سے مقابلے پر، تلوار نکال کر میدان میں پہنچنے کے بعد پہلا جملہ جو کہا ہے دل پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ظالمو تم نے میرے چچا کو لاوارث سمجھ لیا ہے، تم نے میرے حسین کو لاوارث سمجھ لیا ہے، یہ کہہ کے حملہ کیا، فوج اشقیاء کے درمیان سے حملہ کیا، صفوں کو پلٹتا ہوا ایک دفعہ حسن کا چاند شام کی بجلیوں میں چھوٹ گیا۔ بزرگان گرامی زیارت ناحیہ کے جملے مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، بزرگان گرامی عجیب تاریخ کا جملہ ہے، میدان سے ایک شہید جاتا تھا، حسین ایک شہید کو لے کر واپس آتے تھے، لیکن یہ قاسم عجیب شہید ہے، میدان سے خیمے سے ایک قاسم میدان میں گیا تھا، حسین بہت سا قاسم سمیٹ کر لے کر آئے تھے۔ بس یہ منظر کیسا ہے بزرگان گرامی؟ گھوڑے پہ بیٹھے حملہ کیا، فوج کے قلب میں پہنچے، ایک دفعہ منظر کیا دیکھا، حسن کا چاند چھپ گیا ہے، وہ جس چچا نے گھوڑے پہ بٹھایا تھا نا وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر حسن کے چاند کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ کوئی ایک آواز دی، بھیا باز جلدی آؤ، مجھے حسن کا چاند نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کے دائیں طرف سے حسین نے حملہ کیا، بائیں طرف سے عباس نے حملہ کیا۔ زیارت ناحیہ کے جملے ہیں، ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی، ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی، جب فوج پیچھے ہٹی کیا دیکھا؟ ایک قاسم میدان میں گیا تھا، جا بجا قاسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے وقت کا بہت بڑا مجتہد ملا عباس جب میدان کربلا شروع ہوتا تھا، حدود کربلا شروع ہوتے تھے، اپنے ہاتھ کو زمین پر گرا دیتے تھے، پنجوں کے بل نہیں چلتے تھے، گھٹنیوں کے بل چلتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا قبلہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، یہ حدود کربلا کے بعد آپ پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ عجیب جملہ کہا، کیا کہا؟ خدا جانے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہو، میری روح لرز جاتی ہے کہ میرا پاؤں اس جگہ نہ پڑے جہاں قاسم کے جسم کے ٹکڑے تھے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو شہید پر جس کی دائیں پسلی ٹوٹ کر بائیں چلا اور بائیں پسلی ٹوٹ کر یہ ناسکوں کا واسطہ ہمارے سے بات کو قبول فرما اور دعا کی واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ شفا کے لیے بن پروردگار وہ پائیں جس سے علی ہے اس بچے کو جناب علی اسود کا واسطہ سے کاملہ اور عاجلہ اور جو بیمار ہے پروردگار کسی کی سستے ہونے سے کاملہ اور عاجلہ فرمائے۔ پروردگار کی پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کو روزگار فرما، پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں ذکر حسین محفل ہوتی ہیں ان گھروں کو قیامت تک آباد ہوگا، کیونکہ اس پر شہزادہ پر اپنی خالی جھولیاں لے کر آیا ہے۔ آج یہ شہزادہ کا واسطہ اس شہزادہ قاسم کا واسطہ جسے ماں نے کربلا کے لیے پالا تھا، ایک جملہ اگر ذہن میں آ گیا تو آپ خدمت میں پیش کر دوں کہ بھیجا ماں نے قاسم کو سجا کے تھا، لیکن جب واپس لائے نا تو کسی شاعر نے کہا کہ ماں نے محبت میں آ کر چہرہ چومنا چاہا، بیٹے کا چہرہ چومنا چاہا، لیکن قاسم کا چہرہ نظر نہیں آیا۔
ماں نے کٹری کو چوب کر گنج شہیدہ کے حوالے کر دیا. پروردگار اس بات کا واسطہ ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہے. جو بچے تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب عطا فرما. مرحومی کی مستقبل فرما. خصوصاً مانیہ نبی سے متعلق جو مرحومین ہیں ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما. ان کو جو والد جان سیدہ و جگہ عطا فرما. ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے اس ثواب کے لیے. سید حسین احمد اور سید الصغیر فاطمہ اللہ مدنی